اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت فرمانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج کے سبق میں ہم مد کے بارے میں سیکھیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ایک سبق حروف مدہ کا پڑھا تھا کہ حروف مدہ کتنے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ دیکھ لیں تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ مد کا اور حروف مدہ کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت میسر ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا یا کھینچنا وغیرہ، جبکہ تجوید کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی حرف پر مد موجود ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھنا، اس کی آواز کو طول دینا، لمبا کر دینا، اس کو مد کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مد دو وجوہات کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں، یعنی مد کے جو اسباب ہیں، وجوہات ہیں، وہ دو ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمزہ اور دوسرا ہوتا ہے سکون۔ یعنی جب بھی مد آپ کو نظر آئے گی، کہیں پر مد کا وجود ہوگا تو وہ لازمی طور پر کسی نہ کسی وجہ سے ہوگا۔ ایک تو حمزہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور دوسرا ساکن یا سکون جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا نام اس کو جزم بھی کہتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر مد موجود ہوگی۔ تو آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا کہ بعض الفاظ پر مد لگی ہوتی ہے۔ یہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو لمبی شکل میں موجود ہوتی ہے اور ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ تو ان کو عرف عام میں بڑی مد یا چھوٹی مد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ ان کے تجوید میں جو نام ہے وہ آج ہم انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ حروف مدہ جو ہوتے ہیں وہ تین ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پہلے سیکھیں گے کہ مد جو ہوتی ہے وہ دو وجوہات کی وجہ سے چونکہ ہوتی ہیں، لہٰذا ایک ہوتا ہے حمزہ اور دوسرا سکون یعنی جزم۔ آج ہم صرف حمزہ کی وجہ سے جو مد ہوگی اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مد کا یہ پارٹ نمبر 1 ہے۔ آج ہم پارٹ نمبر 1 میں حروف مدہ یا مد کے سبب جو ہے حمزہ، اس وجہ سے جو مد بنتی ہے اس کا ہم سبق سیکھیں گے، اور آنے والی اس ویڈیو جو ہوگی، آنے والا جو سبق ہوگا، ہم اس میں سیکھیں گے کہ سکون یا جزم کی وجہ سے جو مد ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو آج ہم صرف یہ سیکھیں گے کہ حمزہ کی وجہ سے جو مد وجود میں آتی ہے، جو مد بنتی ہے وہ حمزہ کی وجہ سے بنتی ہے، وہ کس طرح بنتی ہے۔ تو ہم سیکھیں گے کہ حروف مدہ چونکہ 3 ہوتے ہیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا یہ 3 حروف مدہ ہوتے ہیں۔ حروف مدہ کا اور حمزہ کا مد کی وجہ سے آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ جب بھی حروف مدہ اور حمزہ ان کا وجود موجود ہو کہیں پر تو وہاں پر لازمی طور پر مد وجود میں آ جاتی ہے۔ تو جس طرح کہ الف مدہ ہو، واو مدہ ہو یا پھر یا مدہ ہو، ان کے بعد کسی بھی مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد لازمی طور پر بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں تو آسانی کے لیے مدات لگا دی جاتی ہیں، جو کہ ایک بڑی شکل میں موجود ہوتی ہے اور ایک چھوٹی شکل میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ مدات اگرچہ ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسی عبارت پڑھیں وہاں پر یہ مد موجود نہ ہو تو آپ کو آسانی سے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہاں پر مد وجود میں آ رہی ہے، تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ کر مد کر لیں، مد کو لمبا کر لیں۔
تو حروف مدہ ہم پڑھ رہے تھے، حروف مدہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو اور یا۔ الف مدہ اس طرح ہوتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اور واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو کسی حرف پر تو واو مدہ، اور یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہاں پر یا مدہ بن جاتا ہے۔ ان کو ایک الف کے برابر ہم نے سیکھا تھا کہ ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ اس کا دورانیہ پیریڈ ہوتا ہے۔ جو قراء حضرات ہوتے ہیں یا تجوید میں جو ماہر قراء حضرات ہوتے ہیں، ان کے نزدیک ایک الف کی جو مقدار ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک یوں بند ہاتھ ہو، مٹھی ہو، اور ایک انگلی کو درمیانی رفتار یا سپیڈ سے کھولنے میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے، جتنا وقت لگتا ہے، یہ ایک الف کی مقدار گنا جاتا ہے۔ یعنی ایک بند مٹھی ہو یا کھلی ہوئی مٹھی ہو تو اس میں انگلی کو کھولنے میں، یا کھلی ہوئی ہو تو اس کو بند کرنے میں جتنا وقت لگتا ہے، درمیانی رفتار اور سپیڈ سے یہ ایک الف کے برابر گنا جاتا ہے۔ مثلا اب دیکھیں، یہ ہاتھ کو بند کیا اور درمیانی رفتار سے اتنی، یہ ہے ایک الف کے برابر کی مقدار، جیسے با، تا، سا وغیرہ۔ نہ کہ اس کو تیزی کے ساتھ یا بہت سپیڈ سے، آہستگی سے، جیسے با، تو یہ نہیں، یہ مدہ نہیں ہے، با یہ، یا پھر زیادہ لمبا کر دینا با، یہ اس سے زیادہ طویل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک الف کی مقدار کو ماپنے کے لیے، ناپنے کے لیے، اس کی مقدار پیمائش معلوم کرنے کے لیے جو پیمانہ ہے وہ آپ یاد رکھیں کہ ایک بند مٹھی ہو اور ایک انگلی کو درمیانی رفتار سے، سپیڈ سے کھولنے سے جتنا وقت لگتا ہے وہ ایک الف کے برابر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حروف مدہ کو تو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ اب دیکھنا ہے ہم نے یہ کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر مد ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد 2 برانچز ہو جاتی ہیں، ایک ہو جاتی ہے مد بڑی مد، یعنی، اور ایک چھوٹی مد۔ بڑی مد جو ہوتی ہے اس کو ہم مد متصل کہتے ہیں، اور چھوٹی مد جو ہوتی ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ تو اس طرح ہوگا کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو وہاں پر مد متصل ہوتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد یعنی الف، واو اور یا، ان میں سے کوئی بھی حرف مدہ آ جائے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہو، یعنی حمزہ کا اور اس مدہ کا، حروف مدہ کا ایک ہی کلمہ ہو، علیحدہ علیحدہ نہ ہو بلکہ ایک ہی کلمے میں موجود ہو، تو وہاں پر مد متصل بن جاتی ہے۔ متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے اتصال کیا ہوا، ملا ہوا، وصل، وصال۔ تو اس سب کا جو مطلب بنتا ہے، نکلتا ہے، وہ ہے ملا ہوا۔ تو چونکہ حمزہ جو ہوتا ہے وہ اسی کلمہ میں ہوتا ہے، اس سے ملا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا وہاں پر مد متصل بنتی ہے، بڑی مد بنتی ہے۔ اب جیسے جزاءً، تو جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، صلہ۔ تو ایک ہی لفظ ہے یہاں پر، تو حمزہ بھی اسی میں موجود ہے، اور جزا اس میں جو الف ہے اس سے پہلے جو زبر ہے، زا جو الف مدہ بنتا ہے، تو یہ چونکہ ایک ہی کلمہ میں موجود ہے لہٰذا یہاں پر جو مد بنے گی وہ مد متصل یعنی بڑی مد بنے گی۔ اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں کہ شفاءً، شفا بذات خود ایک لفظ ہوتا ہے، شفا، جس طرح بیماری کے بعد شفا آنا، صحت یابی، تندرستی، تو اس سے شفا لفظ ہے۔ تو حمزہ اسی کلمہ میں چونکہ موجود ہے لہٰذا یہاں پر مد متصل بنتی ہے۔ اور ایک لفظ ہے والسماء، آسمان جس کا مطلب ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ ایک ہی لفظ ہے، تو حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہے لہٰذا یہاں پر مد متصل بنتی ہے، یعنی بڑی مد وجود میں آ جاتی ہے۔ اور ان کو 2، 2.5 اور 4 الف تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو لمبا 2، 2.5 اور 4 الف تک اس کو طول دیا جا سکتا ہے، لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے
جزاء مطلب اس کو 1 2 3 4 لمبا اگر کریں گے تو شفاء اتنا بھی کیا جا سکتا ہے، شفاء اتنا بھی کیا جا سکتا ہے، والسماء اتنا بھی لمبا ان کو کیا جا سکتا ہے۔ جو آپ نے اکثر و بیشتر قرآن پاک کی جو ترتیل میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن حضرات جو آپ نے دیکھے ہوں گے وہ کرتے ہیں، تو ان کو اتنا لمبا وہ کرتے ہیں، تو اتنا لمبا ان کو کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے چھوٹی مد یعنی مد منفصل۔ منفصل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ فصل منفصل کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، کٹنا، کاٹا ہوا، علیحدہ، جدا جدا وغیرہ۔ تو چونکہ اس کے معنی سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ چونکہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہاں پر مد منفصل یعنی کٹی ہوئی یا علیحدہ والی مد ہوگی، یعنی ایک کلمہ ہوگا حروف مدہ کا اور اس سے جو اگلا کلمہ ہوگا حمزہ اس کلمہ میں موجود ہوگا، تو وہاں پر مد منفصل یعنی چھوٹی مد بنتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اب دیکھیں، قالو یہ ایک لفظ ہوتا ہے اور آمنا یہ ایک معنی بنتا ہے۔ قالو کا علیحدہ معنی اور مفہوم ہے اور آمنا کا علیحدہ معنی اور مفہوم ہے، تو لہٰذا یہ 2 کلمے ہو گئے۔ قالو اس میں واو مدہ ایک کلمے میں ہے اور آمنا میں آ جو ہے حمزہ ہے تو یہ اگلے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد جو بنتی ہے مد منفصل بنے گی، چھوٹی مد بنے گی۔ آگے ہم چلیں گے فی انفسکم، فی جو ہے ایک علیحدہ کلمہ ہے اور انفسکم دوسرا کلمہ ہے، لہٰذا یا مدہ فی میں یا مدہ موجود ہے اس کو، اور اس کے فوراً بعد جو اگلا کلمہ ہے انفسکم اس میں حمزہ موجود ہے، وہ دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا یہاں پر جو مد بنے گی یہ مد منفصل بنے گی، چھوٹی مد بنے گی۔ آگے چلیں گے یا بنی اسرائیل، یا بنی، بنی میں جو نون یا زیر نی ہے یہاں پر یا مدہ ہے، یہ علیحدہ کلمہ میں ہے، یا بنی اے بنی اے بنی آدم، اے بنی اسرائیل، مطلب تو بنی جو نی میں موجود ہے یا مدہ یہ ایک کلمے میں ہے نی میں یا بنی میں، اور اسرائیل دوسرے کلمے میں ہے، لہٰذا حمزہ جو ہے وہ اسرائیل والا یہ حمزہ آگے دوسرے کلمے میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد منفصل بنے گی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو مد کے سبب ہوتے ہیں، مد لمبا ہونے کے، مد بننے کے، وہ 2 ہوتے ہیں، حمزہ اور سکون۔ حمزہ کے بارے میں آج ہم نے سیکھ لیا کہ حمزہ کی وجہ سے جو مدات بنتی ہیں مد متصل اور منفصل وہ کس طرح ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہم سبق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے اس میں جو مد ہوگی وہ ساکن کی وجہ سے، سکون یا جزم کی وجہ سے جو مد بنتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا سنا پڑھا اس پر عمل کرنے، اس کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔